ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل صلوات۔ معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان مرتضیٰ، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے دور میں، فرقہ واریت کے ماحول میں، خارجیت اور ناسویت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی کے جشن کی یہ پاک محفل سجائی ہے، اللہ ان کے گھروں کو سجا دے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کلمات پڑھے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کا کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ ذرا جاگنا ہے آپ نے یار، میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آؤں، ذرا میرا ساتھ دینا ہے آپ نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کا کلمہ ہے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اس پر تقریریں کرتے ہیں، اس پر تحریریں ہیں ان کی۔ آج میں نے قرآن سے اور اہل سنت کی چوٹی کی کتب سے آج میں نے آپ کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ یہ شیعہ کا کلمہ نہیں، یہ کلمہ اسلام ہے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فیضی صاحب اس کو لائیو بھی چلا رہے ہیں۔ کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، اگر جرت ہے تو سامنے آئے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کہی ہوئی بات کو کوئی ماہی کا لال رد نہیں کر سکے گا۔ سنیت بتاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت ہی دکھاؤں گا۔ شرط ہے کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ، غور کے ساتھ جو میری گزارشات ہیں وہ سماعت کریں۔ آج ہم عید غدیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں یہ عید کہاں سے آ گئی؟ عیدیں تو شرعی عیدیں تو دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی؟ یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، تبلیغ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں راؤنڈ دی کلاک پوری دنیا میں نے دیکھی ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی تبلیغ کی ہے۔ انسان کا عقیدہ بنتا ہے تبلیغ سے، انسان موٹیویٹ ہوتے ہیں تبلیغ سے۔ یہ میں پاک امام کے پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، بے شمار لوگ مجھے ملے ہیں اور ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب تساں ساڈے عقیدے بچا لے رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے شاید یہ اہل بیت کا ذکر یہ شیعت کا کھاتا ہے، آپ نے بتایا ہے کہ یہ اصل سنیت ہے، اصل دین ہے، اصل اسلام ہے۔ اس لیے میں تبلیغ کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ عید کہاں سے آ گئی؟ ہو سکتا ہے کل بھی لوگ کہیں یا پچھلے جمعے کو لوگوں نے کہا ہو
یا اگلے جمعے کو کہیں میں نے تو بڑی تقریریں سنی ہیں یوٹیوب پہ، آج کی عید کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور ایک الزام لگاتے ہیں شیعہ بھائیوں پہ بالخصوص، وہ کہتے ہیں جی 18 ذی الحج حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا دن ہے، تو لہٰذا شیعہ لوگ اس دن جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اصل میں ان کے دل میں وہ شہادت حضرت عثمان کے بارے میں وہ ایک کجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے، اگر مگر اف بٹ، یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ میں ایک ہی لائن میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو، یہ عید غدیر، اعلان غدیر تو حضرت عثمان کی شہادت سے 23-24 سال پہلے سے منایا جا رہا ہے۔ بس اندر پرابلم مولوی کو کچھ اور ہے تو اس طرح کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور عید جو کہتے ہیں صرف 2 ہیں، 2۔ آپ بخاری اٹھائیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں جمعے کا دن بھی عید ہے۔ تو پھر 2 عیدیں کدھر گئیں؟ عید کا لغوی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ عید کا لغوی معنی ہوتا ہے بار بار کے پلٹ پلٹ کے جو دن آئے اسے کہتے ہیں عید۔ دوسرے معنی میں جو خوشی کا دن ہو اسے بھی عید کہتے ہیں۔ کسی بھی معنی میں لیں، کسی بھی مفہوم میں آپ لیں گے تو عید غدیر کل بھی جائز تھی اور آج بھی جائز ہے۔ اور اگلی بات سن لے، علمی بات، حضرت عثمان کی شہادت کا جو دن ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہماری اہل سنت کی جو کتب ہیں، بے شمار کتب میں لکھا ہے کہ ان کی شہادت 12 ذی الحج کو ہے، کئیوں میں لکھا ہے 13 ذی الحج کو ہے، 18 کو تو ہے ہی نہیں۔ یہ بس مولوی کی مرضی ہے نا، جیسے حضرت عمر کی شہادت کو وہ کھینچ کے یکم محرم میں لے آتا ہے، اس کو بھی کھینچ کے 18 ذی الحج کو لے آتا ہے۔ اندر بغض ہے، منافقت ہے، فتنہ ہے، فساد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح جو پہلے عشرہ میں اہل بیت کے محب، اہل بیت کے غلام، دیوانے پروانے، اہل بیت کے جو فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مصائب میں آنکھیں برسا کے اپنی بخشش کا سامان مہیا کرتے ہیں، وہ عشرے کو اہل بیت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح کسی اور کو بھی اس عشرہ میں تن دیا جائے۔ یہ اصل حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے لیکن میں حسینی سنی ہوں، میں علی کے 4تھے نمبر والا سنی نہیں، علی کے پہلے نمبر والا سنی ہوں۔ اس لیے یہ ایک فتنہ ہے، فساد ہے، جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، چوکوں میں بیٹھ کے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اگر مگر کرتے ہیں۔ سینہ چوڑا کر کے عید غدیر منایا کرو، اور یہ ساری عیدوں کی عید ہے۔ اور یہ جو اعلان غدیر ہے نا، اعلان غدیر، ایک ہے حضور علیہ السلام کی حدیث، یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا، اور دوسری ہے حضور علیہ السلام کی سنت۔ حدیث اور سنت، 2 چیزوں کو تھام کے ہمارے ہاں ایک طبقہ بن گیا اہل سنت، حضور کی سنت والے۔ ذرا جاگو یار، حضور کی اہل حدیث، حضور کی حدیث والے، یعنی ایک طبقہ کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں، حضور کی حدیث کو مانتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم اہل سنت ہیں، حضور کی سنت کو مانتے ہیں۔
اب حدیث میں اور سنت میں فرق کیا ہے؟ جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اللہ والی زبان سے فرمایا نا، وہ ہے حدیث۔ وہ کیا ہے؟ حدیث۔ اور جس پہ عمل کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، وہ ہے مصطفیٰ کی سنت۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اللہ نے بھی فرمایا نماز قائم کرو، حضور نے بھی فرمایا، یہ ہے حدیث۔ آگے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح بخاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں مجھے دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح ابو حنیفہ پڑھتے ہیں یا پڑھائیں گے، جس طرح شافعی پڑھائیں گے، جس طرح مالک پڑھائیں گے، جس طرح احمد بن حنبل پڑھائیں گے، نہ، حضور نے فرمایا میرے صحابیوں مجھے دیکھو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم کرتے جانا، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام ایک دن میں 5 مرتبہ آتے تھے نماز پڑھانے، فرض نمازیں کتنی دفعہ؟ پبلکلی مسجد نبوی میں آ کے پڑھاتے تھے کہ حجرے میں؟ بولو، پبلکلی سرعام سب کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے جو عمل میرے اور آپ کے پیارے آقا ایک دن میں 5 مرتبہ کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے، مولوی صاحب تو آج تک مصطفیٰ کی نماز پہ اکٹھے نہیں ہوئے، غدیر تو صرف ایک بار ہی آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ایک ہے حدیث، دوسری سنت، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب یہ جو اعلان غدیر ہے نا، اعلان غدیر، حدیث غدیر، عید غدیر، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، یہ نہ صرف حدیث ہے اور نہ صرف سنت ہے۔ حدیث ہوتی ہے حضور فرما دیتے بس من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہوتی حدیث۔ ایسا نہیں کیا حضور نے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ہسٹری کا سب سے بلند ممبر لگایا، ساری کائنات کو جمع کیا، جو پیچھے تھے ان کو بھی بلایا، جو آگے تھے ان کو بھی بلایا، دائیں بائیں جو گھوم رہے تھے ان کو بھی اکٹھا کیا۔ حضرت بلال نے اذان کہی، اعلان فرمایا، سارے جمع ہوئے، نماز کھڑی ہونے سے پہلے ممبر کے اوپر میرے آقا جلوہ فروز ہوئے۔ ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضیٰ ہیں، باقی سارے بڑے سے لے کے چھوٹے تک مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں۔ مولوی حالا بھی نہیں پتا لگا علی کون ہے۔ اوے علی کہتے ہی بلند کو ہے، علی کا معنی ہی بلند ہے۔ میرے مولا جس گھر میں آئے کعبہ کا معنی بھی بلند ہے۔ میرے مولا جہاں آرام فرما رہے، لغت کھولو، نجف کا معنی بھی بلند ہے۔ اوے علی کہتے ہی بلندی کو ہے۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ممبر کے اوپر میرے آقا جلوہ فروز ہوئے، ادھر حدیث پڑھ دیتے، ادھر اعلان کر دیتے میرے صحابیوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نہ، میرے آقا نے اپنے بھائی کو ساتھ کھڑا کیا، دونوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، ہاتھ چھوڑے نہیں، چہرہ صحابہ کی طرف کیا، اور پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں، مجھ کو جان سے بڑھ کر محبت کرنے کے دعوے کرنے والوں سنو، جس کا میں
اب بھاگ ہی نہیں سکتا. اور آگے شرط سنیں جو شرط لگائی. یار لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہی مولا ہے, اللہ مولا ہے. جی ہم بندے کو مولا نہیں مان سکتے. بھئی آپ کو کس نے کہا کہ علی کو مولا مانو؟ حدیث پہ تو غور کرو. میرے آقا نے شرط لگا دی, مشروط کر دیا, کنڈیشن بیان کر دی. فرمایا من کنتو, جس کا میں اعلان کیا تک والو, علی ہر ایرے گرے کا نہیں, علی ہر نتھو خیرے کا نہیں, علی ہر زید بکر کا نہیں, علی ہر ٹنڈی بچی کا نہیں. جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب توجہ میری طرف رکھے, موضوع شروع ہونے لگا ہے. 5 سینٹنسز, 5 جملے, 5 کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں, جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں. یہ کلمہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر با معنی جو لفظ ہوتا ہے نا اسے کلمہ کہتے ہیں. یہ ہے لغوی معنی. اب میں اصطلاحی معنی بتاتا ہوں. جن اعمال کا, افعال کا اقرار کر کے بندہ مسلمان بنتا ہے نا اسے کلمہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو یار. پہلے گواہی دیتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ گواہی دے رہے ہیں آپ, اقرار کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. یہ میں درمیان میں ایک اور بات جوڑوں اس کے ساتھ. یہ جو آپ کو حدیث غدیر سنائی جاتی ہے نا, یہ ادھوری سنائی جاتی ہے. یہودیوں والا کام کیا جاتا ہے. یہودیوں والا کام پتہ کسے کہتے ہیں؟ آگے پیچھے سے چھوڑ کر درمیان سے اپنے مطلب کی بات کو نکالنا, یعنی ادھوری بات کرنا. اسے کہتے ہیں یہودیوں والا کام. میں پوری نہ سناؤں. آقا علیہ السلام نے جب سارے صحابہ کو جمع کیا نا, یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا, اہل سنت کی 70 کتابیں ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. میں وقت بچا رہا ہوں. کسی کو چاہیے میرے موبائل میں پڑے ہوئے ہیں سارے, میں دے کے جاؤں گا. آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ سے پہلا کویسچن کیا, کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا. یار ہاتھ جوڑ رہا ہوں, میں تبلیغ کر رہا ہوں, توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے مل کے جمع ہو کے گواہی دی, نشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں, شہادت دیتے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. اس کا مطلب ہے پہلا کلمہ میرا پورا ہو رہا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. اگر تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے, مومن ہونے کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا, اور اللہ ہی کافی ہے کا ڈنڈورا پیٹنے والوں. اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا
تو سارے صحابہ نے گواہی دے دی، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے، شہادت دیتے اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں، عبادت کے لائق ہی نہیں۔ تو حضور فرما دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی تم مومن ہو گئے، تم نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کو الہ مان لیا، اللہ کو معبود مان لیا، لہذا تو مومن ہو۔ میرے آقا فرماتے ہو دوسری تو سارے صحابہ کہتے ہیں دوسری دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا، محمد الرسول اللہ بھی ہو گیا۔ اگر تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہی کافی ہوتا، کلمہ مکمل ہو جاتا، دین کامل ہو جاتا، ایمان پورا ہو جاتا، تو میرے آقا فرماتے تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی، میری رسالت اور نبوت کی گواہی بھی دے دی، تو مسلمان ہو گئے، تو مومن ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثم ثلاثۃ، اور تیسری جب تیسری کا کہا نا تو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم، تیسری پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ دو دی، کتنی دی؟ جب میں پڑھتا تھا نا تو سال میں 3 امتحان ہوتے تھے۔ کتنے؟ ایک ششماہی، دوسرا نماہی، اور تیسرا سالانہ کمپلسری۔ اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ اینول کمپلسری اس میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں پاس ہے، وہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، ایک میں ہی فیل ہے نا۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب وہ جو 2 پہلے تھے نا وہ ایویں ہی تھے، وہ تھے اختیاری، وہ فیصلہ کن نہیں تھے، وہ تو اس کا ٹیلنٹ چیک کرنے کے لیے تھے، اس کی قابلیت دیکھنے کے لیے تھے، اس کا میرٹ دیکھنے کے لیے تھے کہ داخلہ بجوانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ وہ جو تیسرا کمپلسری تھا، حتمی تھا، اینول تھا، سالانہ تھا، لازمی تھا، تیسرے میں فیل ہے تو فیل۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا۔ اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی فیل، نماہی میں بھی فیل، تیسرے سالانہ میں محنت کر کے پاس ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یار پہلے 2 میں فیل ہے، 1 میں پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاس ہے۔ آپ کہیں گے وہ تیسرا فیصلہ کن جو ہے، چلو میں اور دلیل دے دیتا ہوں، یہ تو دنیا کو سمجھانے کے لیے تھی، میں احادیث سے دیتا ہوں۔ شیعہ کتب کھول لیں، اہل سنت کی کھول لیں، قبر میں سوال ہے 3۔ کتنے ہیں؟ بولو ذرا یار۔ پہلا من ربک، اوے مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ اب مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو پہچان لیا؟ بولے پہچان لیا نا۔ اگر ایک جملہ دن لگاؤں جس کا نصیب، اگر قبر میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی تو اللہ کو تو پہچان لیا، اب منکر نکیر کہتے بھی تو نے اللہ کو پہچان لیا، موجاں کر، یہ تیرے لیے جنت ہے۔ اب پہلے سوال کا جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر آ گیا، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کو بھی پہچان لیا، اسلام کو بھی پہچان لیا، نہ اللہ کی پہچان سے جان چھوٹی، نہ اسلام کی پہچان سے جان چھوٹی۔ اے تقوالو، اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا لازمی، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا فیصلہ کن۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد
آل محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ مضارع کی ضمیر ہے، الفاظ پہ غور کریں۔ فرشتے یہ نہیں کہہ رہے اب کیا کہتا ہے، نہیں، جب دنیا میں تقریریں کرتا تھا، محمد اور آل محمد کے فضائل بیان کرتا تھا کہ یا ان میں کمیاں تلاش کرتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا ان کو کائنات سے اعلیٰ لکھتا تھا کہ اپنے جیسا لکھتا تھا۔ وہ ایک قبر کی چھوڑ دنیا کی بتا، اگر تیسرے سوال کا جواب آ گیا تو قبر کے امتحان میں پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرا ہوا نا کمپلسری۔ بولے یار، یہاں بھی صحابہ نے 2 گواہیاں دے دی، لا الہ الا اللہ کی بھی دے دی، محمد رسول اللہ کی بھی دے دی۔ اب لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، کفر ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں شرک اسے کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شامل کر لینا، شریک کر لینا، یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والا جو فاعل ہے وہ مشرک ہے، یہی ہے نا۔ تو جب آپ نے گواہی دے دی لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں، عبادت کے لائق ہی نہیں، جب آپ نے یہ گواہی دی شرک تو گیا نا۔ بولو یار، مولوی کو شرک یاد ہے، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دیتا ہے شرک جاتا ہے، شرک گیا، کفر ہے۔ جب آپ نے گواہی دی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تو کفر بھی گیا، لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا، لیکن منافقت ہے، منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی، دین نہ لا الہ الا اللہ سے پورا ہوا، دین نہ محمد رسول اللہ سے پورا ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اوے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں، محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والوں، جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، لازمی گواہی ہے، حتمی گواہی ہے، فیصلہ کن گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی۔ جب تیسری گواہی علی ولی اللہ کی صحابہ نے دی، 2 صحابی آگے بڑے، پہلے 2 سینئر صحابی، مجھے نہیں پتا، میں تو تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ جو عقائد جو نظریات آپ کے ہیں وہ رکھو، میں کب آپ کے عقیدے چینج کرنے آیا ہوں؟ اپنے عقائد رکھو، لیکن جو تبلیغ کرنے آیا ہوں وہ ذرا سن لے۔ 2 سینئر صحابے آگے بڑھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، سب سے پہلے آگے بڑھے۔ جب یہ اعلان ہوا، گواہی تھی، آگے کہا اصبحت مولیہ و مولا کل مسلم و مومن بخ لک یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے تو ابو بکر کا بھی آقا ہے، عمر کا بھی آقا ہے، ہر مسلم کا آقا ہے، ہر مومن کا آقا ہے، ہر مومنہ کا آقا ہے۔ مسلم ہی وہ ہوگا، مومن ہی وہ ہوگا جو تیری ولایت، جو تیری حاکمیت کے آگے اپنا سر جھکا لے گا۔ اے حضرت حضرت ابوبکر عمر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ سب سے پہلے اعلان کر رہے ہیں علی ہمارا مولا ہے، اور مولا کا معنی دوست نہیں سمجھے، او یار نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا نبی دے یار،
اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی کوئی نہیں۔ قرآن کی سورہ حجرات پڑھیں، سورہ حجرات پڑھیں۔ جن کو کہتے ہیں نا یار تھے، ان کو یہ اللہ مخاطب کر رہا ہے، خبردار یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ میں چلو ایک اور بات دلیل کی کر لوں، کوئی فتوے نہ لگائے، اگر ماں کا ہے نا، اگر حلالی ہے تو میری بات کو رد کرے، میں ساری زندگی اس کی مفت نوکری کروں گا۔ یہ سورہ حجرات کی جو پہلی آیات ہیں، ان کا شان نزول کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر لڑ پڑے، آوازیں بلند کر لی دونوں صحابہ نے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند ہوئیں تو پھر اللہ نے یہ آیات بھیجی تھی کہ خبردار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہ کرنا، اگر بلند کر بیٹھے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حبط کر لوں گا، ضبط نہیں، اوے حبط کر لوں گا۔ جو چیز ضبط ہونا وہ واپس آ سکتی ہے، حبط ہوئی واپس نہیں ہوتی۔ پھر ان آیات کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بات کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ بولا کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہیں کرنی، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ تو دوستی یاری کدھر گئی؟ پھر دوستی یاری ہوتی ہے برابری میں، دوست ہوتا ہے ٹو بی فرینک، دوست ہوتا ہے ہم پلہ، دوست کو بندہ ٹو بی فرینک بات کرتا ہے۔ ادھر نبی کا کوئی یار نہیں، کوئی یار نہیں نبی کا، سارے نبی کے غلام تھے، نوکر تھے، دیوانے تھے، بھکاری تھے، یار کوئی نہیں۔ حضور سب کے مالک ہیں۔ اچھا کوئی کہ نہیں جی اس کا معنی غلام ہے، مولا کا ایک معنی عبد کے معنی میں آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی، فرمایا من کنتو، جس کا میں مولا۔ اب وہ کون سا امتی ہے جو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ غلام ہے؟ اس کا مطلب ہے جس طرح کے حضور مولا ہے نا، اب بولو یار، جس لیول میں، جس درجہ میں، جس سکیل میں، جس رینک میں وہ مصطفیٰ مولا ہے نا، اسی طرح کے مرتضیٰ مولا ہے۔ تو ہر صحابی کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ حضور حاکم ہے، حضور حاکم ہے، حضور آقا ہیں، حضور مالک ہیں۔ تو اس لیے علی بھی آقا ہیں، علی بھی مالک ہیں، علی بھی حاکم ہیں۔ اوئے ہوئے، کیونکہ جس طرح حضور کو مانتے ہو اسی طرح علی کو مانو گے تو مومن بنو گے۔ اب جب بڑی خاص بات امام جلال الدین سیوطی کی در منصور ہے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج۔ جب صحابہ نے دو گواہیاں دی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی تک نہ دین مکمل ہوا، نہ دین کامل ہوا، نہ ایمان مکمل ہوا۔ جب تیسری گواہی آ گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب تیسری آ گئی تو امام جلال الدین سیوطی کی در منصور 70 کتابیں دیتا ہوں اہل سنت کی، یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں۔ جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں، ذرا ان کو پڑھ کے سنا دے، ان کو کیا؟ آپ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان آیا ہے، سونیا جس جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دینی ہے، اب اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
الہ الا اللہ سے مکمل ہوا؟ بولو محمد رسول اللہ سے، علی ولی اللہ سے؟ بولو یار علی ولی اللہ سے کیا مکمل ہوا؟ دین، دین کے مذہب، دین یار دین ہے کل، مذہب ہے جز۔ یعنی یہ جو حنفی ہے نا یہ مذہب ہے، شوافی مذہب، حنابلہ مذہب، مالکی مذہب، جعفری مذہب، اور دین ہے کل، ٹوٹیلٹی۔ یعنی شوافی بھی دین کے اندر، حنابلہ بھی دین کے اندر، مالکی بھی دین کے اندر، نماز بھی دین کے اندر، روزہ بھی دین کے اندر، حج بھی دین کے اندر، عمرے بھی دین کے اندر، ہاتھ باندھو گے دین کے اندر، کھلے چھوڑو گے دین کے اندر، رفع دین کرو گے دین کے اندر، نہ کرو گے دین کے اندر، سارا کچھ ہے دین۔ اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کا دین ہے دین اسلام، مذہب نہیں۔ پھر ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں سمجھ آ جائے۔ اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ اگر آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون؟ جب علی ولی اللہ کی گواہی آ گئی پھر اللہ نے اعلان کیا آج دین مکمل ہو گیا، تو دین ہے کل۔ اوئے ہوئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جز، دین اصل، باقی ساری برانچز۔ مولوی جی اوے دین جو کل ہے نا تیرا کل، یہ کل علی اور ولی اللہ کا محتاج ہے، اور تو جز پہ لڑتا ہے۔ اوئے ہوئے، زندہ باد زندہ باد۔ میں نا ذرا بزی زیادہ ہوں، دو دو تین تین چار چار خطاب ہو رہے ایک دن میں، گلے کو پرابلم ہے، میں زور لگا کے آپ کو پریشان نہیں ہونے دے رہا۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم کے چند لائنیں دینے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو دین ہے نا، دین دین اسلام، اللہ کا دین، مولوی کا نہیں۔ یہ جو اللہ کا دین ہے نا، اصل میں یہ دین ہی حسین کا دین ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں پوچھ بابا جی سے جو انڈیا میں لیٹے ہوئے ہیں، پوچھ ان سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے جو کہتے ہیں دی است حسین۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہی حسین ہے۔ حضرات جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، آؤ مولوی میرے پاس، علی ولی اللہ کے بغیر جب دین مکمل نہیں ہوتا تو بتا علی ولی اللہ کے بغیر نماز کیسے مکمل ہوگی، کلمہ کیسے مکمل ہوگا، جنازے کیسے مکمل ہوں گے، اسلام کیسے مکمل ہوگا، ایمان کیسے مکمل ہوگا۔ کسی عمل سے علی ولی اللہ نکل جائے وہ عمل نہیں رہتا، کیونکہ دین مکمل ہی ہوا ہے علی ولی اللہ سے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی، محمد رسول اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی۔ جب دو گواہیاں دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، کسی کو پریشانی نہیں ہوئی تھی، سب نے آمین کہہ دیا۔ جب علی ولی اللہ آیا، اوئے ہوئے، پتہ چلیا مولوی جی، اوئے تکلیف تب بھی علی
ولی اللہ کی تھی تے پیڑا اج بھی علی ولی اللہ دی ہے۔ تیسری گواہی پہ دین کامل ہوا۔ اب میں جو اگلا حصہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، فیضی صاحب سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا، گرم موسم میں سینے میں ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ جب میں سندھ جاتا ہوں نا، سندھ، تو وہ اپنے لہجے میں کہتے ہیں سینہ ٹھروئی گیا، خطاب سن کے وہ کہتے ہیں سینہ ٹھروئی گیا، یعنی سینہ ٹھنڈا ہو گیا، گرم موسم میں ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ اور بات چونکہ بڑی کرنے لگا ہوں نا، بہت بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب کو ہضم نہ ہو، اس لیے حوالہ سن لے پہلے۔ بڑا اعلیٰ مقام ہے اہل سنت میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا، بہت بڑے مفسر قرآن ہے۔ کسی کو روایت چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے، وہ اپنی تفسیر مظہری میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 144 ہے، 144، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ ذرا سینہ ٹھنڈا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر سے ابی رسول، وہ یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حسنین بھائی کہتے تھے علامہ صاحب چھیتی ختم کرے آجے، چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، لڑائی نہیں کرنی، روایت دے کے جاؤں گا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا تقرأ وفی روایت نقرأ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ نہیں سمجھے ابھی، میں سمجھاؤں گا۔ وہ یہ قرآن کی آیت دے رہا ہوں، اِنَّ عَلِيًّا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ آیت دے رہا ہوں قرآن کی، میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے، حضور علیہ السلام کے عہد میں، ظاہری زمانہ میں جب قرآن اترا، حضور کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے اس آیت کو ایسے پڑھا کرتے تھے۔ نہیں نہ سمجھے؟ کہتے ہیں آیت ہم ایسے پڑھتے تھے سورہ المائدہ کی یار، کہتے تھے ہم کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ہائے ہائے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم یہ قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے کہ اے حبیب میرا وہ پیغام پہنچا دے، پہنچا دے میرا وہ پیغام۔ پیغام کیا تھا کہ علی ایمان والوں کے مولا ہیں۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا۔ اور لوگوں سے نہ گھبرائیں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت فرمانے والا۔ یہ حدیث نہیں سنائی میں نے، یہ قرآن کی آیت سنائی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جملے کدھر چلے گئے، یہ مولوی صاحب سے پوچھیں، میری تو ڈیوٹی ہے نا جو سنا رہا ہوں وہ دکھاؤں اور اہل سنت کی چوٹی کی کتابوں سے دکھاؤں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم ایسے پڑھتے تھے۔ اگر یہ پڑھنا ناجائز ہوتا معاذ اللہ تو حضور روک دیتے، روکا حضور نے؟ بولو یار، نہیں نہ روکا۔ یہ جو ہے نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، ما جو سونیا جو معراج کی رات تجھے پیغام دیا تھا، وقت آ گیا ہے، وہ اب اعلان کر دے۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، یہ جو آگے اللہ نے کہا نا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے نہ گھبرائیں،
اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ یارو یہ بات تو اللہ کو تب کرنی چاہیے تھی جب حضور تلواروں کے حصار میں ہجرت کر رہے تھے، نہیں سمجھے؟ اس وقت اللہ کہتا یار لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں آپ کا عاصم، میں جو ہوں آپ کا حفاظت کرنے والا۔ اس وقت اللہ کہتا جب غزوہ بدر ہو رہی تھی، جب احد ہو رہی تھی، جب خندق ہو رہی تھی، جب حنین ہو رہی تھی، اللہ کہتا لوگوں سے نہ گھبرائیں، میں جو ہوں آپ کی حفاظت کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے یہاں جو بات اللہ کہہ رہا نا کہہ دیں، اللہ جانتا ہے یہ بدر کی لڑائی سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی، یہ احد کی جنگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی، خندق سے بھی زیادہ ہوگی، حنین سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کہا گھبرائیں نا، میں جو ہوں آپ کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ کو پتا تھا جب یہ اعلان ہوگا مروڑ اٹھیں گے اور پیڑاں پہن گیاں تے پہیاں سن پیڑاں۔ میں 70 حوالے دیتا ہوں آپ کو کس کس کو پڑھی تھی۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو کہا ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، ما جو، سورہ نجم پڑھیں جہاں معراج کا ذکر ہے، وہاں اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ما اوحا ما انزلا، ادھر کہہ رہا اللہ سونیا معراج کی رات وہ جو ماں، وہ جو میں نے کہا تھا نا، وہ ماں، وہ جو کہا تھا نا، وہ جو ہے اب دنیا تک پہنچا دے۔ فرض کریں قائم مقام ضمیر ہو جاتی ہے ماں، میرے پاس موبائل ہے، میں حسنین بھائی کو دیتا ہوں کامرہ سے آتے ہوئے، یہ اپنے پاس رکھ لیں میرا موبائل ہے۔ جب ادھر پہنچتے ہیں میں موبائل کا نام نہیں لیتا، اسے کرتا ہوں قائم مقام، کہتا ہوں حسنین بھائی وہ جو میں نے کامرہ میں دیا تھا نا، وہ جو کامرہ میں دیا تھا نا اب ادھر رکھ دے۔ تو وہ جو کیا تھا؟ موبائل تھا نا۔ بولو یار، اللہ کہہ رہا ہے سونیا وہ جو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ جو معراج کی رات میں نے کہا تھا اب وقت آ گیا ہے اس جو کا دنیا میں اس کا اعلان کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا میں اس کا اعلان کر دیں۔ اب اگلی بات سنیں، جب حضور علیہ السلام پہ رسالت ختم ہونی تھی، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ بولے جو اس طرح کا عقیدہ رکھے کافر ہے۔ نبوت حضور پہ ختم ہے نا، تو پھر امت کو کس کے حوالے کرنا تھا؟ یار امت ابھی میچور ہی نہیں ہوئی، ذرا ان کے احوال تو پڑھیں، عرب کلچر تو پڑھیں، میں نہیں پڑھ سکتا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات کیسے تھے۔ اور ایسے لوگوں کو بغیر ہادی اور مہدی کے ایسے چھوڑ کے چلے جاتے، کوئی نبی تو آنا نہیں تھا، اس لیے نبوت حضور پہ ختم کرنی تھی، امامت علی سے شروع کرنی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، امامت مولا سے شروع کرنی تھی۔ یہ جو ختم نبوت کی ریلیاں نہیں نکالتے، ختم نبوت کے دھرنے دیتے ہیں، اگر ان کے سر پہ قرآن رکھو، اگر یہ علی ولی اللہ پہ جمع ہو جاتے نا تو ختم نبوت کی ریلیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، کہ جب علی جیسی شخصیت، جب علی جیسی ذات نبی نہیں ہو سکتی، کی کیا اوقات ہے؟ حضور پہ نبوت ختم ہے اور مولا سے امامت شروع ہے، آغاز کر دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو غدیر میں اعلان ہوا ہے نا، یہ مولا علی علیہ السلام نے تھوڑا کہا کہ میں مولا ہوں تمہارا، حضور نے بھی نہیں کہا کہ علی تمہارا مولا ہے، نہیں، اللہ نے کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو اللہ کہے وہی اعلان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو علی کو مولا نہیں مانتا، جو علی کی ولایت کا منکر ہے، وہ حضور کی رسالت کا منکر ہے، اور جو حضور کی رسالت کا منکر ہے وہ اس کی توحید کا منکر ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ولایت علی کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ چلو ایک روایت اور دیتا ہوں میں آپ کو، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر، ذرا سینہ ٹھنڈا کریں اپنا۔ اہل سنت کی 20 کتابیں، حضرت ابو بکر روایت کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، سارا ہمارا نامہ اعمال وہ تل جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، نمازیں تل جائیں گی، روزے تل جائیں گے، حج عمرے تل جائیں گے۔ حساب و کتاب کے بعد پل صراط سے گزر کے جب جنت کی طرف جانے لگیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، میرے فرشتوں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو۔ جب ان کو روکا جائے گا وہ کہیں گے بھائی دیکھیں ہمیں کیوں روک رہے ہو، ہماری نمازیں پاس ہو گئی، روزے پاس ہو گئے، حج پاس ہو گئے، عمرے پاس ہو گئے، ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ آواز آئے گی، اے نمازیں پاس کروانے والوں، روزے پاس کروانے والوں، حج عمرے پاس کروانے والوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف جا نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔ اوئے ہوئے، اوئے باج علی دے پل نہیں پار ہونا۔ مان کرینا یار ترابیاں دا، دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے اس خرابیاں دا، باج علی دے پول نہیں پار ہونا، بس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئے جنت دیاں چابیاں دا۔ ہائے 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 ہائے، میں سمری دے رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 ہو گئے، اب چوتھے پہ آتے ہیں، اور 5واں 2 ہو گئے، وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ یہ جو خلیفۃ بلا فصل ہے نا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ مولا علی علیہ السلام حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں۔ کیا ہے؟ بولو یار، یعنی حضور میں اور مولا علی میں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، یوٹیوب کے اوپر لوگوں کے خطاب پڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں نا خلیفۃ بلا فصل، تو یہ پہلے 3 خلفاء ہیں نا، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ جب اذان پڑھتے ہیں ان کی اذان کو روکو، یہ 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں نے کہا تھا کہ 5 کے 5 کلمے میں نے اہل سنت کی کتب سے ثابت کر لے، یہ 3 ہو گئے ہیں، چوتھا اور 5واں سنیں۔ اہل سنت کی کوئی 150 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، بخاری سے لے کے مستدرک للحاکم تک، خطیب بغدادی سے لے کے امام طبرانی تک، امام سیوطی سے لے کے فخر الدین رازی تک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے لے کے مولانا مدودی تک، 150 سے زائد کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے، جو اب سنانے لگا ہوں، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کے دین کی پہلی دعوت
اللہ کے دین کا پہلا جلسہ، اللہ کے دین کی پہلی مجلس کی جو فلیکس چھپی نا، وہ فلیکس نہ پڑھ کے سناؤں، بولو یار حضرات، کل ایک عظیم و شان جلسہ ہونے والا ہے، عظیم و شان محفل ہونے والی ہے، ایک مجلس انعقاد پذیر ہونے والی ہے، بامقام قصر ابو طالب، خطیب محمد مصطفیٰ، موضوع توحید، اور سنا نوٹ لنگر ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا۔ لو جی، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، گھر بچے کا تو نہیں ہوتا، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں گھر ان کا نہیں، گھر ان کے باپ کا ہے، اس کا مطلب وہ گھر مولا علی کا تو نہیں تھا، اوئے ہوئے گھر سرکار ابو طالب کا تھا یار، بولو یار ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پہلا جلسہ ہوا، وہ لنگر پکا، جلسہ گھنٹے کا نہیں تھا، 2 گھنٹے کا نہیں تھا، 1 دن کا نہیں تھا، 2 دن کا بھی نہیں تھا، 3 دن تک لگاتار لنگر چلتا رہا۔ وہ کدو شریف کی سنت کا وویلا کرنے والوں، ادھر بکرے ذبح ہو رہے ہیں اور ران پکی یار، اگر غلط کہوں میرا گریبان پکڑ لینا۔ 3 روز تک لنگر ابو طالب، وسیع انتظام، سارا مجمع، اور جس کی اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ، اللہ کے دین کی پہلی مجلس، اللہ کے دین کی پہلی مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے۔ اوئے اللہ کے دین پہ جو پہلا خرچ ہوا وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی جیب سے ہوا۔ اب میرا موضوع آ رہا ہے، وہ توجہ ذرا میرے تے پکڑیے، 2 گواہیاں۔ جب سارے کفار آگئے، بڑیرے آگئے، سردار آگئے، ابو سفیان سے لے کے ابو لہب تک سارے آ کے بیٹھ گئے، جمع ہو گئے، حضور تشریف فرما ہوئے، حضور نے خطاب ارشاد فرمایا، اللہ کی توحید کا میسج دیا، پیغام دیا۔ ذرا توجہ میرے تے رکھیے گا، جب پیغام دیا تو سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، توجہ میرے طرف رکھنی ہے، یا رسول اللہ آنا ناصروں کا۔ امام ابن حجر مکی سوائق برقع میں لکھتے ہیں کہ مولا کا معنی ناصر بھی ہے، وہ مددگار یار۔ میں 10 آیتیں پڑھ سکتا ہوں قرآن سے، 10 آیتیں پڑھ سکتا ہوں کہ مولا کا معنی مددگار ہوتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 11 پڑھ لیجئے گا، اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کا مولا میں ہوں، کفار کا کوئی مولا نہیں۔ یہ مطلب جدا کوئی مولا نہیں نا، اوئے ہوئے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 11 بھی نکالے، اس کا مطلب ہے مولا کا معنی مددگار۔ مولا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ناصر، آؤ ذرا میری طرف، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ کل آپ نے بازار میں چوک میں جو اعتراض کرے وصی رسول اللہ پہ، خلیفہ تو بلا فصل پہ، اس کو پکڑ کے اس کو کہنا یہ اپنی کتابوں کا کیا کرنا ہے، 150 کتابیں دیتا ہوں، بلکہ کہتا ہوں شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں یہ روایت نہ ہو۔ جب مولا نے یہ اعلان کیا، حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی وصی و خلیفتی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اے علی کے منکرو، علی ولی اللہ کے منکرو، خلیفۃ بلا فصل کے
مسیح رسول اللہ کے منکروں میری طرف آؤ. میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی محمد کا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. اوے ہوئے جواب سنیں. آپ پڑھے لکھے میری تبلیغ سنیں, پڑھے لکھے میرے سر کا تاج. حضور ہمارے علی میرا وصی بھی, میرا اب بولو یار خلیفہ بھی. آپ مجھے بتائیں جب حضور کہہ رہے ہیں علی میرا وصی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے, بتاؤ ذرا مولوی اس وقت بتا حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, ابھی تو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا. پتا چلا مولوی جی اے علی مصطفیٰ کے تب سے خلیفہ ہے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی خلافت کے درمیان کوئی فاصلہ تو ثابت کر. کہاں فاصلہ ثابت؟ بلکہ یہ تو دنیا کا اعلان ہے نا. قبلہ میں اوپر لے جاتا ہوں. امام دہلوی کی مسند الفردوس ہے, اہل سنت کے سر کا تاج ہے. بس کلوز کر رہا ہوں, پریشان نہیں ہونا. امام دہلوی کی مسند الفردوس, اس کا حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے 5066 5066. کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑھی. سنو ذرا, میرے آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی, اللہ نے کائنات ابھی تخلیق ہی نہیں کی, انبیاء کرام کی ارواح کو بنایا, ان کو تخلیق کیا اور ایک جلسہ رکھا. اللہ نے جلسہ رکھا عالم ارواح میں, بمقام عالم ارواح, خطیب اللہ, موضوع محمد کی نبوت, علی کی ولایت, مجمع انبیاء اور رسل. اب اللہ نے خطاب کیا. حضور ہمارے اللہ کا خطاب سناؤں آپ کو. حضور ہمارے اللہ نے کہا آنا ربکم. یہ پہلے بات مائنڈ میں رکھیے گا, اللہ خطاب کر رہا ہے نبیوں سے, رسولوں سے. نہیں سمجھے؟ مجھ سے یا آپ سے نہیں, انبیاء اور رسل سے جو اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا آنا ربکم, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا. ھذا محمد نبیکم, یہ محمد تمہارا نبی ہے, یعنی نبیوں کا بھی نبی ہے. جملہ تو اگلا سننے والا ہے نا, ادھر پہچان ہوگی کون کس گھر سے ہے. آگے اللہ نے کہا ھذا علی امیرکم و مولاکم, یہ علی تمہارا امیر بھی ہے, تمہارا مولا بھی ہے. یہ اللہ کا خطاب. میرے موبائل میں حدیث پڑی ہوئی ہے. اوے یا علی مدد کا انکار کرنے والوں, اوے یا علی مدد کے منکروں, نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب حضور کی رسالت اور علی کی امامت اور ولایت اللہ اعلان فرما رہا تھا, کوئی تھا تیسرا؟ تو یہی تو ہم کہتے ہیں خلیفۃہ بلا فصل. علی حضور کی جو ہو کا مرجع ہے نا, ہو کا مرجع حضور ہے. علی بغیر فاصلے کے مصطفیٰ کے خلیفہ ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. اور میری نہ مان, چل مصطفیٰ سے پوچھ لے مومن اور منافق کی پہچان. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں, کر کے ورد علی میں شام و سحر
ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہے، زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، اور سیدھا راہ چھٹ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ اور جڑا علی نو کل ایمان نہیں بندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا مسجد و منبر تے حق تے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے، اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ ہر گھر وچ علی علی دیاں صداواں نے، ہر ایک پڑھے جان والے شمارے علی علی کر دے۔ وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، اے ملک سارے دے سارے علی علی کر دے۔ جس رات وچ ذکر نہیں آقا دا، اس رات دے پلے کی ہے، تے جس بات وچ بات نہیں سونے مدنی دی، اس بات دے پلے کی ہے۔ تے کائنات وچ علی جے نہ ہوئے، کائنات دے پلے کی ہے۔ کائنات وچ علی جے نہ ہوئے، کائنات دے پلے کی ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں، تجھ میں اور ہم میں، تم میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے ملا، تمہارا کچھ 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 علی ہے، ہائے ہائے ہمارا کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا، کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا، جس دن حسنات کا اجر تقسیم ہوگا۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا، جس دن